اور وہ ناقابل بیان ہے، وہ تکلیف دہ ہیں، دردناک ہے، اور جتنا بھی اس کا ہم کنڈیم کریں کم ہے، کیونکہ وہ لوگ تو اپنے آپ کو حیوانات اور بدترین جانوروں سے بھی زیادہ گری ہوئی حرکت انہوں نے کی ہے، اور کسی کے مذہب کا نام پوچھ کر یہ بات ان کی جان لینا، یہ سراسر غلط ہے، ظلم ہے، اور ہم امید کرتے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان دہشت گردوں کو سخت عذاب سے نوازے گا، اور ان کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آل پارٹی میٹنگ کا ہے، کل میں نے خود جناب کرن رجیجو صاحب سے بات کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان پارٹیز کو بلایا جائے جن کے 5 MP ہیں یا 10 MP ہیں، ورنہ میٹنگ لمبی ہو جاتی۔ تو بولا ہم چھوٹے پارٹیز کو بلا لیجئے، تو وہ مذاق کرے، ارے تمہاری آواز تو بڑی اونچی ہے۔ تو اسی لیے میں نے آج ٹویٹ کیا تھا کہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، نیشنل امپورٹنس کا ہے، جو آل پارٹی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، کہ اس میں سب پارٹیز کو بلایا جائے۔ تو ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو ہوم منسٹر آفس سے ہوم منسٹر میرے سے بات کیے اور بولے کہاں ہیں آپ؟ تو میں سر حیدرآباد میں ہوں۔ تو بولے دیر ہوگی مگر آپ آئیے۔ تو ابھی اگر ٹکٹ ملے گا انشاءاللہ، میں بولا ہوں جو بھی ٹکٹ ملے گا پہنچیں گے اور اس میں شرکت کریں گے اور اپنی بات کو رکھیں گے۔ اور جہاں تک یہ جو حملہ ہوا ہے، میں آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہوں گا 2000 میں 2000 اٹل بہاری واجپئی کی سرکار تھی، تو وہاں پر ایک یاتریوں کو مارا گیا تھا، نلوال کیمپ بولتے تھے، اسی کے نیچے 30 لوگ مارے گئے، یاتری مارے تھے جب واجپئی وزیر اعظم تھے۔ تو اس کے بعد ایک لیفٹیننٹ جنرل جے ایچ مکھرجی صاحب کی کمیٹی بنائی گئی تھی، وہ رپورٹ اب تک نہیں آئی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس جگہ کا پہلے انتخاب کیا۔ دوسری بات یہ کہ جس جگہ پر اتنے ٹورسٹ ہیں وہاں پر ایک پولیس والا نہیں ہے، ایک CRPF کا کیمپ نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی کے لوگ نہیں ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ جو وہاں پر جو کوئک ریئیکشن ٹیم تھی، CRPF کے 2 یونٹ ہے، جو ان کو اوپر جانے میں 1.25 گھنٹہ لگا، اور ان کمینوں حرامزادوں نے جو حرکت کی وہاں پر نام پوچھ کر گولی مارے، سمودائے پوچھ کر مارے۔ تو یہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے، اور یقیناً یہ دہشت گرد ہمارے پڑوسی ملک پاکستان سے آئے، پاکستان کے ISI، پاکستان کے جو ان کا اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی پوری تائید اور پوری سپورٹ ان کو حاصل ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ بارڈر کیسا کراس کر کے آئے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اگر وہ پہلگام تک آ گئے تو سری نگر تک بھی پہنچ سکتے۔ کتنی دور ہے سری نگر وہاں پہ لوگوں کے لیے؟ تو یہ یقیناً اکاؤنٹیبلٹی فکس ہونی چاہیے، اور ان ظالموں سے، ان کمینوں سے جنہوں نے جن 26 لوگوں کی جانیں لی ہیں، ان سے انصاف اسی وقت ہوگا جب اکاؤنٹیبلٹی بھی فکس ہوگی اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، ان دہشت گردوں کو۔ اور امید کرتے کہ ہماری حکومت ان لوگوں کا تعاقب کرے گی، ان لوگوں کو جو مرنے والے پریواروں ہیں ان سے انصاف اسی وقت ہوگا جب اکاؤنٹیبلٹی فکس ہوگی، اور یہ دہشت گرد جو ظالمانہ اور بالکل ہی گھٹیا قسم کی حیوانیت سے بدترین حرکت انہوں نے کی، اس کا ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ انگریزی کا ایک بہت بڑا اخبار ہے ٹائمز آف انڈیا، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کی ہیڈ لائن کیسے جاری کی کہ کلمہ سیو دیم۔ آپ اس طرح کی ہیڈ لائن کیسے لگاتے بتائیے؟ آپ تو پورے مسلمانوں کو ہی آپ دوشی قرار دے رہے ہیں۔ بھائی وہ آتنکوادیوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ دہشت گرد ہیں، وہ تو ISIS کی آئیڈیالوجی پہ چلنے والے کتے ہیں یہ لوگ۔ اتنا بڑا انگریزی اخبار، دا کلمہ سیو دیم، واٹ از دس؟ بھائی کتنے جو کشمیر میں جتنے آتنکوادیوں نے سب سے زیادہ مارا، وہاں کے کشمیری مسلمانوں کو مارا، سب سے زیادہ مرنے والے وہ ہیں وہاں پہ، تو اس کے بارے میں کیا بولیں گے آپ؟
یہ تو ایک آئیڈیالوجی ہے نا, یہ تو ٹیررزم کی ایک آئیڈیالوجی ہے. تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک اتنا بڑا انگریزی کا اخبار ہو کر آپ اس طرح کی ہیڈ لائن کیری کرتے ہیں, دا کلمہ سیو دم اور دا کلمہ واز دا ڈفرنس. You cannot carry such headlines. You cannot generalize the whole great religion of Islam. تو نہیں سن تو لیجئے, اگر آپ ایسا ہی اس طرح کی اگر آپ ہیڈ لائن لکھیں گے تو آپ تو جو کمینے شیطان بیٹھے ہیں پاکستان میں ان کو تو خوش کر رہے ہیں آپ, ان کو تو خوش کر رہے ہیں آپ. افسوس کی بات ہے یہ. دا کلمہ واز دا ڈفرنس, آپ دیکھیے ہیڈ لائن جو ہے وہ اس طرح کی ہیڈ لائن ہو سکتی ہے کسی کی. اور آخری بات یہ ہے کہ کل شام میں 6:30 بجے تلنگانہ کے چیف منسٹر ایک آل پارٹی کینڈل لائٹ مارچ نیکلس کیا ہے وہ پیپلز پلازا کے پاس کرنے والے ہیں. میں حیدرآباد کی عوام سے, تلنگانہ کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں اس میں کل شرکت کریے. ہم کو ایک ہو کر اس اپنے مذہب پہ چلتے ہوئے اس کے باوجود بھی ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ ہمارے دیش کا مسئلہ ہے, ملک کا, وطن عزیز کا مسئلہ ہے. ہم تمام کو وہاں پر جمع ہونا ہے. چیف منسٹر خود اس کی لیڈ کریں گے. ہماری پارٹی بھی, ہمارے پارٹی کے MLAs بھی, جتنے ہمارے ممبرز ہیں, بلکہ جتنے جو ٹیررزم کے خلاف ہیں اور جو اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں, میں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر جمع ہوں. اور ہمارا وہاں پر جمع ہونا نہ صرف ہم خراج عقیدت پیش کریں گے ان مرنے والے خاندانوں کو, بلکہ ہم ان لوگوں کو بھی پیغام دیں گے جو دہشت گردی کے ذریعے اس ملک میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں نفرت کی دیواروں کو اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں. تو ٹیررزم کے خلاف, بھائی چارگی کے خلاف اور کشمیر کے کشمیریوں کے لیے بھی ہم کو ٹھہر کر بولنا ہے. آپ کسی ایک علاقے کے, کشمیر ہمارا اٹوٹ حصہ ہے, ہمیشہ رہے گا. تو کشمیر کی زمین پر بسنے والے لوگ بھی ہمارے اٹوٹ ہیں, ان کو بھی ہم کو کانفیڈنس دینا ہے. اب آپ کا کوئی سوال ہے تو بولیے, مجھے جلدی جانا ہے. نہیں, آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ اس میں غریب کشمیری مسلمان جو گھوڑے پر بٹھا کر لے کر گیا تھا, رپورٹس میں آیا ہے کہ وہ روکنے گیا ان ظالم کتوں کو, شیطانوں کو, تو اس کو بھی گولی مار دی. کئی تصاویر ہیں کہ زخمیوں کو لوگ اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں نیچے. آپ اگر جو لوگ سوشل میڈیا پر یہ جو بدگمانی اور زہر پھیلا رہے ہیں وہ پاکستان کو اور ایلیٹی کو خوش کر رہے ہیں, یاد رکھیے آپ. وہ یہ کہنا چاہتے کہ کوئی ہندو کشمیر کو نہیں آ سکتا, تو آپ ان کو کامیاب کر رہے ہیں اس طرح کی بکواس کر کے. آپ بھائی, آپ کو اگر نفرت ہے کسی سے تو فی الوقت رک جائیے. وقت نہیں نفرت دکھانے کا. یہ وقت ہم کو ایک سیسا پیلا ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر ان تمام طاقتوں کو ایک پیغام دینا ہے. آپ تو ان کو کامیاب کر رہے ہیں اس طرح کی بکواس کر کے. وہ جو چاہ رہے تھے آپ ان کو مدد کر رہے ہیں. آپ یہ ایک بات سمجھیے کہ کتنے کشمیری مارے گئے, ان کا کیا مذہب تھا, مسلمان بھی تھے. وہ سب سے بڑا نقصان تو ان کو ہوا ہے, ان کو ہی ہوگا کل کے بعد. تو آپ وہ جو دشمن چاہ رہا ہے وہ چال میں ان کو کامیاب ہونے دے رہے آپ اس طرح کی بکواس کر کے. اور جو لوگ ٹی وی چینل پر جو بیٹھے ہوئے ہیں, میری ان سے بھی درخواست ہے, آپ دیکھ لیجئے. آپ جو بیٹھ کر آپ جو سرمنائزنگ کر رہے ہیں, آپ کے سرمن سے آپ تو فائدہ پہنچا رہے ہیں. ہاں بولیے. ارے لے لیجئے نا بھائی, کون روک رہا. ہم تو بول رہے ہیں لو بول کے. کئی مرتبہ یہ بات PO کے لے لیجئے جا کر. وہ علاقہ بھی لیجئے جو چین کے پاس ہے. POK کا علاقہ پاکستان نے چین کو دے, وہ بھی لے لیجئے. برابر لینا چاہیے, چھوڑنا نہیں چاہیے اس کو. بالکل لیجئے, اس میں کیا بات ہو رہا ہے, کیا ہے. ہم نے تو انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی ختم کر دیا, وہ روک لگا دی اس کے اوپر. تو اب یہ بتائیے پانی کہاں رکھیں گے ہم لوگ.
डैम बनाना पड़ेगा ना आपको, पानी कहाँ रखेंगे। दूसरी बात यह है कि झेलम चेनाब का मामला है, तो बागलियार हमने बनाया। अब ये जो चेनाब का मामला है पूरा पहाड़ी इलाका है, समझे आप, पहाड़ी इलाका है। और जो झेलम का इलाका है तो आपको फिर लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा पानी के लिए। करिए आप, बहुत अच्छा है, जो आप कर सकते करिए, मगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। इस बात को याद रखिए कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, बालाकोट भी किया हमने, और 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में नूलवाल कैंप में 30 यात्रियों की यही पहलगाम में मौत हुई थी। किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? आखिर ये लोग कैसे आए? अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है, डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना जरूरी है, और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की जरूरत है। ये सिर्फ मेयर रेटरिक नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्राउंड पर उम्मीद करते कि एक्शन होना। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि होम मिनिस्टर जो जाकर मिले विक्टिम फैमिली से, अच्छा किए। वो आसान काम नहीं था मगर अच्छा किए। मगर उन विक्टिम्स को ये नहीं है कि हम भूल जाएं थोड़े दिन के बाद। उन मरने वालों के परिवार के आंसू रायगा नहीं जाने देना चाहिए। और कई ऐसे वीडियोस है कि जो लोग जिनको पनाह दिए, कश्मीरी मुसलमान पनाह दिए उनको, वो भी तो देखिए आप।